ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو غریب دوست پالیسی ہے، جو بھٹو شہید سے لے کے آج تک چل رہا ہے، جو ہمیشہ عوام کو، عام آدمی کو پرائیورٹی پہ لیتے ہیں، معاشی منصوبے اگر ہم دیتے ہیں، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ ہو یا جو بھی منصوبے ہو، وہ غریب اور عام آدمی کے جو نیڈز ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ منصوبے لے کر آتے ہیں. اور اگر پاکستان نے ترقی کرنا ہے تو ہم نے ایسے معاشی پالیسی لے کر آنا ہے جو پاکستان کے غریب عوام کے مفاد میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو یہ PTIMF ڈیل ہے، یہ پاکستان کے مفاد کا، پاکستان کی معیشت کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہیں ہے. ہم اس ڈیل کو، اس IMF ڈیل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے آج پاکستان کے عوام میں ابھر رہے ہیں، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور ہم ہر فورم پہ اور ہر سطح پہ اس PTIMF ڈیل کا مخالفت کریں گے. ہم پارلیمان کے اندر بھی مخالفت کریں گے، ہم پارلیمان کے باہر بھی مخالفت کریں گے. ہم تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارا پاکستان کا جو معاشی پالیسی ہو وہ عوام دوست ہو، وہ غریب دوست ہو، اور وہ IMF کے ڈکٹیشن پہ نہ ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ویسے ہی دیں گے جیسے بدین کے عوام نے ہمارے ساتھ دیا ہے، تو پھر دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو روک سکتا ہے. ہم بدین کے عوام، ماتلی کے عوام شکر گزار ہے. انہوں نے جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا ہے، ہمیشہ سے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیا، آج وہ ہمارے ساتھ ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی ان کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. آپ سب کی بہت بہت مہربانی. اور ایک بار پھر میں خاص طور پہ بدین، ماتلی کے جیالے کارکن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پارٹی کے لیے اور یہاں کے عوام کے لیے محنت کر کے زبردست رزلٹ لے کر آئے. آپ کو شکریہ. میں اتنا ہی کہوں گا کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب ہے اور صدر مسلم لیگ شہباز شریف صاحب ہے. تو جو شہباز شریف صاحب کہے گا ہم اس کو اور اس کا بیانیہ کو اور اس کا موقف کو مسلم لیگ کی پالیسی سمجھیں گے اور اس طریقے سے اپنی سیاست کریں گے. دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو پانی کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے، اس کا ایک تاریخی آپ کے سامنے ہے کہ تاریخی بھی وجوہات ہیں کہ کیسے پاکستان نے 3 اپنا دریا کھو کیا، اور پھر کس طریقے سے لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی مسلسل کیا جاتا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی ہو رہا ہے تو میرے گواہ بدین کے عوام ہے، تھٹا کے عوام ہے، سجاول کے عوام ہے کہ کس طریقے سے ان کا زمین تباہ ہو رہا ہے، کس طریقے سے اپنے فصل کے لیے تو پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بھی پانی نہیں ہے. اور لوور ریپیرین کے ساتھ کون ناانصافی کر رہا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ بھارت تو ناانصافی کرتا ہے، یہ ان کا کام ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے، وہ ہر موقع پہ آپ کا مخالفت کرنے کی کوشش کریں گے. اور لوور ریپیرین کے ساتھ تو وہ ان کے آپ کے ساتھ لوور ریپیرین ساتھ ساتھ ہم بھی لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. حکومت ریاست جو ہے وہ لوور ریپیرین کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں. ایک ناانصافی یہ کہ وہ جو 1991 کی واٹر ایکارڈ ایک اس وقت کا سلیکٹڈ حکومت نے بنایا تھا، سندھ میں ایک ناجائز سلیکٹڈ حکومت بیٹھا تھا، اس وقت کا اوریجنل سلیکٹڈ حکومت بیٹھا تھا، اور انہوں نے یہ جعلی ناجائز ناانصافی پہ مبنی
1991 کا واٹر ایکارڈ ہمارے اوپر لوور ریپیرین کے اوپر مسلط کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت اس 1991 کی واٹر ایکارڈ کا مخالفت کی, دو ٹوک کے ہم نے مخالفت کی, لیکن یہ 1991 واٹر ایکارڈ سائن ہوا. اب یہ 1991 واٹر ایکارڈ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ واٹر ایکارڈ بھی ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. وہ فارمولا, وہ اگریمنٹ جو 1991 واٹر ایکارڈ میں طے ہوا تھا, جو فیصد پانی سندھ کو, لوور ریپیرین کو ملنا چاہیے تھا, اگر سندھ کو پانی ملے گا تو آگے بلوچستان کو بھی پانی ملے گا, تو ہمارے ساتھ ڈبل ناانصافی ہو رہا ہے. ایک ہمارا ایکارڈ ان کی بنیاد پہ وہ فارمولا بھی غلط ہے, اور اب اس ایکارڈ پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. جب میٹنگ میں سندھ کا ارسا کا نمائندہ بات کرتا ہے تو اس پہ حملہ ہوتا ہے. جب ہم بلوچستان اور سندھ کے عوام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے خلاف وفاق سے مہم چلتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پانی پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے, ہمیں انصاف کے ساتھ پانی کا تقسیم کرنا چاہیے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چاہے وہ آج کا حکومت ہو یا کل کا حکومت ہو, نہ 1991 کا واٹر ایکارڈ پہ عمل ہو رہا ہے, نہ لوور ریپیرین کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے, اور اس کا نقصان بدین کا عوام, تھٹا کا عوام, سجاول کا عوام, ہمارا کوسٹل ایریاز کا عوام, جہاں کتنے ایکرز کا جو زمین ہے وہ پانی میں چلا گیا ہے, وہ نقصان بھگت رہے ہیں. ایک منٹ اعجاز زئی صاحب, سر آپ کو شاید گرمی زیادہ لگ رہا ہوں. ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بڑا ہم عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اور ہمیشہ جے یو آئی کا اور جماعت جے یو آئی ایف کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اچھا تعلق اور رابطہ رہا ہے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نظریہ پہ, اپنا اصولوں پہ سیاست کر رہے ہیں. ہم عزت کے ساتھ سیاست کرتے ہیں اور اپنا موقف تبدیل نہیں کرتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو واقعی جمہوریت کا بحالی چاہتے ہیں, سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں, اور عمران خان کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں, اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام پریشان ہیں, اگر وہ ان کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالفت کرنے کے بجائے ہمارے اپوزیشن کو, دوستوں کو, حکومت کو نشانہ بنانا چاہیے. مگر پتہ نہیں کیا شوق ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا. اب ضرور مخالفت کرتے رہے, مگر جواب اپنے بدین کے عوام کی طرف بھی سنا ہے. اسلم قائم خانی صاحب, اسلم صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس واقعے میں اس میں آپ کے نانا نے ایک اپنے قومی نظام 1970 میں اعزاز رکھا تھا. اب پانی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے. ہمارا جب پانی کم ہوتا ہے تو چھوٹی گرا سے تھوڑا وہ بڑھاتے ہیں. ابھی آپ نے باقی بات کی ہے, لیکن تھوڑا اس کو کلیئر کریں. وہ اب ان کی زمینیں آباد زیادہ ہو رہی ہیں تو وہ ہمیں پانی کا اتنا زیادہ کیوں نہیں دیتی. دوسری بات یہ کہ مادری جو تانکہ ہے ایک سنگاری سے محروم تھا, آپ نے سنگاری کی, آپ نے بہت سی سنگاری کی. ابھی اس کے اندر بھی تھوڑی اور زیادہ اس کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے آپ نے کرتا ہے. لیکن پہلا مسئلہ ہمارا زندگی اور موسم پانی سے ہے. پانی کے لیے کو ہمیں تکلیف جہاں چاہے وہ پاک کے خلاف کرنا پڑے یا پانی چوروں کے خلاف کرنا پڑے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سوال میں کیا کہتے ہیں, ہمیں کیوں حصہ نہیں دیتا ہوا؟
بہت شکریہ. یہ پانی کا مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ ہے, ہمارا مستقبل کا مسئلہ ہے, اور ہم ہر سطح پہ, ہر فورم پہ نہ صرف لڑنے کو تیار ہیں, مگر ہمارا محدود وسائل سے جو بھی ہو سکتا ہے ہمارے اپنے طرف سے, حکومت سندھ کی طرف سے, وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم نے پچھلے حکومت سے لے کے آج تک جو لائننگ کنالز کا لائننگ کیا ہے, اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹیل اینڈ کو, خاص طور پہ یہ میرے سامنے سیکیورٹی آدمی اگر ہٹ جائے گا نا تو میں جرنلسٹ کو دیکھ سکوں گا. ہم یہ لائننگ جو ہم نے سندھ بھر میں کیا ہے, لیکن سب سے زیادہ توجہ ہمارا ٹیل اینڈ کا ہے. اس سے زیادہ پانی ٹیل اینڈ کا پہنچے گا. اب بھی اس سال میرا خیال میں 7-8 ارب روپیہ سندھ حکومت نے بجٹ میں صرف بدین کی اریگیشن کے لیے رکھا ہے, جس سے ہم کنالز کا لائننگ بھی کریں گے, آپ کے LBOD کا ڈرین پہ بھی کام کریں گے. اور مگر ہم نے یہ جو بنیادی مسئلہ, اور آپ نے پانی چوروں کا بھی کہا ہے, میں نے کراچی کے لیے ناصر شاہ صاحب کو کہا ہے, پورا صوبہ کے لیے ہمارا اریگیشن منسٹر کو کہا ہے کہ ہم پانی چوری کو برداشت نہیں کریں گے. جو بھی ہو, جہاں بھی ہو, جس سے بھی تعلق رکھے, سندھ حکومت پانی چوری کو برداشت نہیں کریں گے. اگر ناانصافی ہو رہا ہے, ہم سب کو کم پانی مل رہا ہے, تو جو کم پانی مل رہا ہے اس کو ہم صحیح استعمال کر کے عوام کو جتنا فائدہ پہنچا سکے وہ بھی ہم ضرور پہنچائیں. مگر ہم نے اپنا بنیادی ایشو کا حل کرنا ہے. ہم نے کم از کم 1991 واٹر ریکارڈ کو شارٹ اور میڈیم ٹرم میں, تو کم از کم 1991 واٹر ریکارڈ پہ عمل ہو, اور ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ایک نیا کنسنسس پیدا کرنے کے لیے جو مساوات پہ, برابری پہ, انصاف کی بنیاد پہ پانی کی تقسیم ہو. تھینک یو. عمران عباس. یہاں پہ متنازعات خبریں چلتی ہیں کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ بنایا جانا چاہیے. لوگ یہاں کی خواہش ہے, یہاں کے ماتلی کے شہریوں کی خواہش ہے کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جانا چاہیے. کئی فیس بک پر فیک نقشے اور وغیرہ اس طرح کی بھی پوسٹیں شیئر ہوتی رہتی ہیں. سر اگر آپ اس چیز کو خود ذاتی دیکھیں تو کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ کا اگر درجہ دیا تو مجھے نہیں پتا کہ سندھ حکومت کا کیا پالیسی ہوگا اس کے بارے میں, لیکن اگر یہ ماتلی کے عوام کا مطالبہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ماتلی کے عوام کی ڈیمانڈس ہوں گی ان کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. تحفظ کا جو بل پیش کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے, اس کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں میں. PFUJ کا HUJ کا اوکے. اس کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ہی ساتھ میرا ایک سوال بھی ہے آپ کا. یہ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ پیپلز پارٹی جب تک شو کا جاری کیا گیا اس کا جب تک جواب نہیں دے گی, جب تک PDM کے اندر وہ نہیں آتا. جہاں تک آپ کا میں حکومت سندھ کا, ہمارا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ, لاء ڈپارٹمنٹ, صحافی برادری کا شکر گزار ہوں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے, اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں کہ the journalist protection bill has passed the committee in the Sindh Assembly, and انشاءاللہ تعالیٰ Sindh Assembly سے پاس ہو کے قانون بنے گا. مگر ایک افسوس کے ساتھ ہے کہ ہم 21st سینچری میں ہیں اور ہمیں اس قسم کی بل پاس کرنا پڑ رہے ہیں. ویسے آپ ہمارا آئین کے تحت آپ کو سارے تحفظ ملنا چاہیے, فریڈم آف دا پریس کا حق ملنا چاہیے, اور جس تیزی کے ساتھ اور جس طریقے سے ایون یہاں سندھ میں ہمارے صحافی دوستوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ناانصافی ہو رہا ہے, اس کا نہ صرف ہم مزاحمت کرتے ہیں مگر مسلسل ناصر شاہ صاحب اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جرنلسٹ کے ساتھ ناانصافی کیا ہے تو ہم اس کو فالو اپ بھی کریں اور ان کو سزا بھی ملے. آپ نے نوٹ کیا کہ کل شاید اسلام آباد میں کل رات ایک صحافی اصل طور صاحب پہ حملہ بھی ہوا, اس کا بھی ہم مزاحمت کرتے ہیں, مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت کے ناک کے نیچے ہمارے صحافی دوست تحفظ محسوس نہیں کریں گے تو پورے پاکستان کے لیے یہ کیا بیان ہے, یہ کیا پیغام ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ مذاق کی بات ہے کہ ہمارا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ دوسرے صوبے پہ
لیکچرز دینے کو تیار ہے، مگر اپنا اسلام آباد جو اپنا ڈومین ہے وہاں وہ ایک صحافی کو تحفظ نہیں دلوا سکتے. یہ پورا پاکستان کے لیے شرمندگی کی باعث ہے کہ ہر مہینے بعد ایک دوسرا صحافی کو اٹھا کے اسلام آباد کے سڑکوں میں ان کے اپنے گھروں میں مارا جاتا ہے. تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائیسٹ لیولز پہ اس پہ نہ صرف انکوائری ہو مگر ایکشن لیا جائے، فل فور ایکشن لیا جائے. اور جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، میں نے اس شو کاز نوٹس کو پھاڑا ہے. میرا موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے. نہ ہم مریم شریف صاحبہ کو جواب دے ہے، نہ ہم میاں صاحب کو جواب دے ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جواب دے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے ساتھ مل کے جو سیاست کریں گے اس میں اصل مزہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل حکومت کا کوئی دلچسپی نہیں ہے سندھ کے مسائل کے، سندھ کے عوام کے مسائل کے. وفاقی حکومت نے بار بار کہا ہے سندھ ہمارا نہیں ہے. اسی شیخ رشید صاحب نے جس طریقے سے سندھ کے عوام کے بارے میں پہلے گفتگو کیا، سندھ کے عوام کا ابھنا ریاکشن اس پہ آیا ہے، انہوں نے خود جواب دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امن امان تو پورا ملک میں ہونا چاہیے، مگر اگر سندھ میں امن و امان ہونا ہے، جس طریقے سے امن و امان میں اضافہ ہوا ہے سندھ میں، تو وہ سندھ کے جوانوں کی وجہ سے، سندھ کی پولیس کی وجہ سے، ہمارا حکومت اور ان کے درمیان جو کوآپریشن ہے، جو کام ہے، اس کی وجہ سے. اور آئی ہیو فل کانفیڈنس کہ سندھ کے جو پولیس ہے، سندھ کا جو فورس ہے، سندھ کا فرنٹ لائن ہے، انشاءاللہ تعالی وہ ان کے پاس پورا کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کہ وہ سندھ میں امن اور امان سنبھالے. مگر وہ جو دوسرے ایشوز ہے، دوسرے فیکٹرز ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور سب ادارے کو مل کے لا اینڈ آرڈر کو اور امن کو یقینی بنانا چاہیے. اب میں نے آپ سے بھی دوسری دفعہ سنا ہے کہ ماتلی کے عوام چاہتے ہیں کہ یہ ضلع بنے، اور پہلے دفعہ ادھر سے سنا ہے. تو آپ کا جو موقف ہے، میں پارٹی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ضرور اس کو ریز کروں گا، جیسے پالیسی بنے گا اس پر. ایک سوال یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن والا جو ایشو ہے، سننے میں آیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے دونوں فرقین کو آپس میں پیچ اپ کروا دیا، تو سندھ کی عوام بڑی بے چین ہے اس کے لیے. مجھے کوئی پیچ اپ کا یا ایسے کوئی چیز کا علم نہیں ہے، یا کہ کوئی فرقین ہے یا نہیں، لیکن اتنا ہمیں پتہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک آرڈر آیا تھا. اس آرڈر کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ عمل ہونا چاہیے، امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، اور اس آرڈر کے مطابق سندھ کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے. جو آپ کو یاد ہوگا کہ بارشیں بھی ہوئے تھے، اور بارش کے دوران بھی میں نے سندھ کا دورہ کیا تھا جہاں ہمیں نقصان ہوا تھا، اور اس وقت بھی ہمارا مطالبہ تھا، آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو عوام کا کمپنسیشن ہے، جس سے ہیں ان کو سکولز دے سکتے ہیں، ان کو صحت دے سکتے ہیں، ان کا پیسہ ہے، ان کا حق ہے، وہ فی الفور ان کو دیا جائے. میں چاہتا ہوں کہ سندھ میں بزنس ہو، سندھ میں معاشی ترقی ہو. میں چاہتا ہوں کہ جس کو جو بھی چاہتا ہے وہ بزنس کرے، وہ اپنا بزنس کرے، اپنا کمائی کرے. اگر وہ بزنس کریں گے تو عوام کو روزگار ملے گا، معاشی ترقی ہوگا. مگر ہم کسی کی بدمعاشی نہیں برداشت کریں گے، وہ جو بھی ہو. ہم کسی کا بدمعاشی برداشت نہیں کریں گے.
بزنس کرے 100 بسم اللہ کرے, کسی کا بدماشی برداشت نہیں کریں گے, چاہے وہ یہ ہاؤسنگ والے ہو یا کوئی اور ہو. تو یہ ہمارا پالیسی ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی پہ امپلیمنٹ کریں گے. ایک ایشو ہے سر, یہ پریس کے سب دوست جو ہیں ان کا یہ 3 دفعہ پہلے روکر نے دیا تھا. سید قائم علی شاہ جب وزیر اعلیٰ تھے, انہوں نے بدین پریس کلب میں اعلان کیا تھا شہید بے نظیر بھٹو اٹھاری, وہ سی ایم صاحب کو بھی 2 دفعہ, سی ایم صاحب کے ساتھ اور بھی ہے گرانٹ ہے پریس کلب کی, پر ابھی تک کوئی سی ایم صاحب یہ شہید کے نام پہ ہے. ہمارا پریس کلبس آپ کو پتہ ہے ہم کام کرتے ہیں پریس کلبس کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں, میں خود فالو اپ کرتا ہوں. یہ مہربانی ہوگی. کوٹڑی بیراج سے جو 2 نہریں نکلتی ہیں کھلیلی اور اکرم, اس کی کسی بھی شاخ کی ابھی تک لائننگ نہیں ہوئی ہے. پانی کی جو چوری ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور آؤٹ لیٹ غیر اریگیشن وزیر کہاں ہو آپ؟ سہیل میں بات کرتا ہوں سہیل سر, صاحب دیکھو اس کا مسئلہ جو کر رہا ہے پتہ کرے حل. مسئلہ بول رہے ہیں. آئی ایگری ود یو, جس کا کام ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ حل کریں. سندھ حکومت جب اکارڈ 1991 پہ کلیم کرتی ہے کہ ہمیں وہ احساس سے یا فیڈل سے نہیں مل رہا, تو خود کیا سندھ گورنمنٹ اکارڈ 1991 پہ عمل کر رہی ہے کہ سکھر بیراج اور کوٹڑی بیراج پہ جو غیر منصفانہ پانی کی تقسیم ہے اس کے لیے بدین والے کس کو کمپلین کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان سب سے انسپیکشن ٹیم بلا کے اور ثابت کریں کہ ہم انصاف کریں. وفاق میں عرصہ پانی چوری کر رہا ہے, لیکن ادھر جو ہمارے باسر ہے وہ پانی چوری کر رہا ہے. 19 تاریخ کو بھی 19 واٹر کورس آؤٹ لیٹ غیر قانونی طور پر ڈیو واٹر کورس لگایا گیا, جو ہم ٹیل واروں کے حق پہ جو مسلسل ڈاکہ ہے, اور پانی کی چوری آپ جائے ان کے ساتھ جائے. ایک منٹ سر میڈیا پریس, آپ جائیں, آپ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں وزیر اریگیشن کو, آپ اس کو ساتھ لے کے جائے, وہ کو دکھائے کہاں چوری ہو رہا ہے, یہ چوری کو بند کرے گا, اگر بند نہیں کرے گا تو پھر وزیر نہیں رہے گا. اوکے, اب اور کیا کر سکتا, اور اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتا نا. خوش, تھینک یو. حضرت یہ وزٹ کرائے بٹھو. جو ادھر افسر کام کرتے ہیں ان کو اٹھا کے کبھی گند کوٹ پھینکا جاتا ہے, کبھی کدھر. ہمارے پاس ایک جو بڑی محنت کرتا ہے, آپ کا جیالہ ہے, دن رات محنت کرتا ہے, فیاض کمرانی, اس کو 1 مہینے میں 4 مرتبہ تبادلہ کیا جاتا ہے. کسی ایک جگہ پہ چھوڑے تو وہ ٹیل کے, یہ حکومت کے کام ہوتے ہیں, وہ پوسٹل ٹرانسفرز میں. کہاں وزٹ کیوں سب اچھا سر آپ پارٹی کا دوبارہ PDM سے اتحاد بننے جا رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ لاسٹ سوال میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا ہم نے اس کو بنیاد بنایا تھا, ہمیں پتا تھا کہ ہم نے کیوں بنایا تھا. اس بنیاد میں جب ہم نے بنیاد رکھا تھا, اس دن ہم نے سب ایک ایکشن پلان پہ ایگری کیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک الف بے فل سٹاپ کما اس طرف نہیں ہوا اس ایکشن پلان پہ, مگر افسوس کے ساتھ باقی جماعتوں نے اس ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہیں کی. مگر میں آج میں آئی ایم ہیپی کہ پی ڈی ایم ہو یا نہ ہو, پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم سے ہم کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, سارے اپوزیشن کی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف پہ آ چکے ہیں, ورنہ وہ آج سب استعفے دے کے بیٹھے ہوئے ہوتے. مگر قائد حزب اختلاف اپوزیشن پارٹیز کو دعوت دے کے بجٹ پہ بات کر رہا ہے, پارلیمانی اپوزیشن کی بات کر رہا ہے. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف پی ڈی ایم کے ہر جماعت نے مان لیا ہے کہ نہ وہ استعفیٰ دیں گے, وہ پارلیمان میں بیٹھ کے اپوزیشن کریں گے, نہ باقی جو وہ بیان بازی کرتے اس پہ آپ مجھ سے کامنٹ نہ لیں. صاحب بولے ڈھائی سو سال
चल रहा है मगर ये सर कैसे हो आप? खैरियत से हो? अस्सलाम वालेकुम। कैंडिडेट भाई अभी नहीं, मुझे इससे बात करने दे, फिर बाद में हम करते हैं। चेयर रखी जो मीर साहब के साइंस साहब की रहमान रहीम। हम इधर पहुँचे हैं तो बशीर हाली पोटो साहब के लिए ताज़ियत भी की, फातिहा भी किया। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और बदीन के लिए एक बहुत हमारा एहसास था और हमें नुकसान हुआ उसका जाने से, वो दुख हुआ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बदीन के अवाम ने, हमारा कैंडिडेट साहब ने, पूरा पार्टी ने इस इलेक्शन में मेहनत भी किया और बदीन के अवाम ने अपने वोट के ताकत के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे के एक पैगाम भेजा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो पाकिस्तान की गरीब अवाम की जमात है, जो आम आदमी की जमात है, जो गुर्बत को, बेरोज़गारी को, इस महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। तो यही वजह है कि बदीन के अवाम ने इस बाई इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तीर को ये तारीख़ी लीड दिलवा के ये साबित कर दिया है कि कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ है और इंशाअल्लाह ताला आगे जाके भी हमारे साथ ही रहेंगे। और हम बदीन के अवाम के साथ, बल्कि पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के उनको हुकूक, उनका हक़ उनको दिलवाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो गरीब दोस्त पॉलिसी है, जो भुट्टो शहीद से लेके आज तक चल रहा है, जो हमेशा अवाम को, आम आदमी को प्रायोरिटी पे लेते हैं। मुआशी मंसूबे अगर हम देते हैं, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो या जो भी मंसूबे हो, वो गरीब और आम आदमी के जो नीड्स है उनको सामने रखते हुए हम ये मंसूबे लेकर आते हैं। और अगर पाकिस्तान ने तरक्की करना है तो हमने ऐसे मुआशी पॉलिसी लेकर आना है जो पाकिस्तान के गरीब अवाम के मुफाद में है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो ये PTIMF डील है, ये पाकिस्तान के मुफाद का, पाकिस्तान की मईशत के मुफाद में नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में नहीं है। हम इस डील को, इस IMF डील को रिजेक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से आज पाकिस्तान के अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं, तारीख़ी गुर्बत और तारीख़ी बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। और हम हर फोरम पे और हर सतह पे इस PTIMF डील का मुखालफत करेंगे। हम पार्लियामान के अंदर भी मुखालफत करेंगे, हम पार्लियामान के बाहर भी मुखालफत करेंगे। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा पाकिस्तान का जो मुआशी पॉलिसी हो वो अवाम दोस्त हो, वो गरीब दोस्त हो और वो IMF के डिक्टेशन पे ना हो। तो इंशाअल्लाह ताला जब पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ वैसे ही देंगे जैसे बदीन के अवाम ने हमारे साथ दिया है, तो फिर दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोक सकता है। हम बदीन के अवाम, मातली के अवाम शुक्रगुजार है। इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दिया है, हमेशा से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ दिया, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दिया, आज वो हमारे साथ है और इंशाअल्लाह ताला हम कभी उनको मायूस नहीं होने देंगे। मेहरबानी। और एक बार फिर मैं ख़ास तौर पे बदीन मातली के जियाले कारकुन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने पार्टी के लिए और यहाँ के अवाम के लिए मेहनत करके ज़बरदस्त रिजल्ट लेकर आए। PDM के दो मौक़िफ़ आ रहे हैं, मरियम का और शहबाज शरीफ।
आपका शुक्रिया. मैं इतना ही कहूँगा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब है और सदर मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब है. तो जो शहबाज शरीफ साहब कहेगा हम उसको और उसका बयानिया को और उसका मौक़िफ़ को मुस्लिम लीग की पॉलिसी समझेंगे और उस तरीके से अपनी सियासत करेंगे. सिंध में पानी का एजाज एक सिंध में पानी की जिम्मेदारी देखो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो पानी के साथ नाइंसाफ़ी होता है इसका एक तारीख़ी आपके सामने है कि तारीख़ी भी वजूहात हैं कि कैसे पाकिस्तान ने 3 अपना दरिया खो किया और फिर किस तरीके से लोअर रिपेरियन के साथ नाइंसाफ़ी मुसलसल किया जाता है. जब मैं कहता हूँ कि लोअर रिपेरियन के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है तो मेरे गवाह बदीन के अवाम है, थट्टा के अवाम है, सजावल के अवाम है कि किस तरीके से इनका ज़मीन तबाह हो रहा है, किस तरीके से अपने फसल के लिए तो पानी नहीं है, पीने के लिए भी पानी नहीं है. और लोअर रिपेरियन के साथ कौन नाइंसाफ़ी कर रहा है? हम जानते हैं कि भारत तो नाइंसाफ़ी करता है, ये उनका काम है. आपका दुश्मन है, आपका मुखालिफ है, वो हर मौके पे आपका मुखालफत करने की कोशिश करेंगे. और लोअर रिपेरियन के साथ तो वो उनके आपके साथ लोअर रिपेरियन के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, लेकिन साथ साथ हम भी लोअर रिपेरियन के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं. हुकूमत रियासत जो है वो लोअर रिपेरियन के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं. एक नाइंसाफ़ी ये कि वो जो 1991 की वाटर अकॉर्ड एक उस वक्त का सेलेक्टेड हुकूमत ने बनाया था. सिंध में एक नाजायज़ सेलेक्टेड हुकूमत बैठा था, उस वक्त का ओरिजिनल सेलेक्टेड हुकूमत बैठा था और इन्होंने ये जाली नाजायज़ नाइंसाफ़ी पे मबनी 1991 का वाटर अकॉर्ड हमारे ऊपर लोअर रिपेरियन के ऊपर मुसल्लत किया है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त इस 1991 की वाटर अकॉर्ड का मुखालफत की, टोक के हमने मुखालफत की, लेकिन ये 1991 वाटर अकॉर्ड साइन हुआ. अब ये 1991 वाटर अकॉर्ड जो हम कहते हैं कि वो वाटर अकॉर्ड भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे, उस पे भी अमल नहीं हो रहा है. वो फॉर्मूला, वो एग्रीमेंट जो 1991 वाटर अकॉर्ड में तय हुआ था, जो फ़ीसद पानी सिंध को लोअर रिपेरियन को मिलना चाहिए था, अगर सिंध को पानी मिलेगा तो आगे बलूचिस्तान को भी पानी मिलेगा. तो हमारे साथ डबल नाइंसाफ़ी हो रहा है. एक हमारा अकॉर्ड उनकी बुनियाद पे वो फॉर्मूला भी गलत है और अब उस अकॉर्ड पे भी अमल नहीं हो रहा है. जब मीटिंग में सिंध का इरसा का नुमाइंदा बात करता है तो उस पर हमला होता है. जब हम बलूचिस्तान और सिंध के अवाम के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ वफाक से मुहिम चलता है. हम समझते हैं कि पानी पे सियासत नहीं होना चाहिए. हमें इंसाफ के साथ पानी का तकसीम करना चाहिए और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि चाहे वो आज का हुकूमत हो या कल का हुकूमत हो, ना 1991 का वाटर अकॉर्ड पे अमल हो रहा है, ना लोअर रिपेरियन के साथ इंसाफ हो रहा है. और इसका नुकसान बदीन का अवाम, थटा का अवाम, सजावल का अवाम, हमारा कोस्टल एरियाज़ का अवाम, जहाँ कितने एकर्स का जो ज़मीन है वो पानी में चला गया है, वो नुकसान भुगत रहे हैं. एक मिनट एजाज नहीं साहब, ने कहा है कि पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो गलती तस्लीम करके पीछे में शमूलियत इख्तियार कर ले. सर, आपको शायद गर्मी ज़्यादा लग रहा हो. हम मौलाना फजल रहमान साहब के लिए बड़ा हम इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं और हमेशा जमात JUIF का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ
ایک اچھا تعلق اور رابطہ رہا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نظریہ پہ، اپنا اصولوں پہ سیاست کر رہے ہیں. ہم عزت کے ساتھ سیاست کرتے ہیں اور اپنا موقف تبدیل نہیں کرتے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو واقعی جمہوریت کا بحالی چاہتے ہیں، سویلین سپریمیسی چاہتے ہیں اور عمران خان کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں، اس نالائق نااہل سلیکٹڈ حکومت جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام پریشان ہیں، اگر وہ ان کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالفت کرنے کے بجائے ہمارے اپوزیشن کو، دوستوں کو، حکومت کو نشانہ بنانا چاہیے. مگر پتہ نہیں کیا شوق ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا. اب ضرور مخالفت کرتے رہے، مگر جواب اپنے بدین کے عوام کی طرف بھی سنا ہے. اسلم قائم خانی صاحب. اسلم صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس واقعے میں جس میں آپ کے نانا نے ایک اپنے قومی سال 1970 میں اعزاز بخشا تھا. ہم پانی کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہیں. ہمارا جب پانی کم ہوتا ہے تو چھوٹی گرا سے تھوڑا وہ بڑھاتے ہیں. آپ ہی آپ نے باقی بات کی ہے، لیکن تھوڑا اس کو کلیئر کریں. وہ اب دوسری زمینیں آباد زیادہ ہو رہی ہیں تو وہ ہمیں پانی کا اتنا زیادہ کیوں نہیں دیتی. دوسری بات یہ کہ مادری جو تانکہ ہے یہ سمنالی سے محروم تھا. آپ نے سمنالی کی، آپ کے بہت سی سمنالی کی. ابھی اس کے اندر بھی اور زیادہ اس کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے قابل ہے. لیکن پہلا مسئلہ ہمارا زندگی اور موت کا پانی سے ہے. پانی کے لیے ہم کو ہمارا ترکیب جہاں چاہے وہ پاک کے خلاف کرنا پڑے یا پانی چوروں کے خلاف کرنا پڑے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ سوال میں کیا کہتے ہیں، ہمیں کیوں حصہ نہیں دیتا پانی؟ بہت شکریہ. یہ پانی کا مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، ہمارا مستقبل کا مسئلہ ہے. اور ہم ہر سطح پہ، ہر فورم پہ نہ صرف لڑنے کو تیار ہیں، مگر ہمارا محدود وسائل سے جو بھی ہو سکتا ہے ہمارے اپنے طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے، وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. ہم نے پچھلے حکومت سے لے کے آج تک جو لائننگ کنالز کا لائننگ کیا ہے، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ٹیل اینڈ کو خاص طور پہ، یہ میرے سامنے سیکیورٹی آدمی اگر ہٹ جائے گا نا تو میں جرنلسٹ کو دیکھ سکوں گا. ہم یہ لائننگ جو ہم نے سندھ بھر میں کیا ہے، لیکن سب سے زیادہ توجہ ہمارا ٹیل اینڈ کا ہے. اس سے زیادہ پانی ٹیل اینڈ کا پہنچے گا. اب بھی اس سال میرا خیال میں 7-8 ارب روپیہ سندھ حکومت نے بجٹ میں صرف بدین کی اریگیشن کے لیے رکھا ہے، جس سے ہم کنالز کا لائننگ بھی کریں گے، آپ کے LBOD کا ڈرین پہ بھی کام کریں گے. اور مگر ہم نے یہ جو بنیادی مسئلہ، اور آپ نے پانی چوروں کا بھی کہا ہے، میں نے کراچی کے لیے ناصر شاہ صاحب کو کہا ہے، پورا صوبہ کے لیے ہمارا اریگیشن منسٹر کو کہا ہے کہ ہم پانی چوری کو برداشت نہیں کریں گے. جو بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس سے بھی تعلق رکھے، سندھ حکومت پانی چوری کو برداشت نہیں کریں گے. اگر ناانصافی ہو رہا ہے، ہم سب کو کم پانی مل رہا ہے، تو جو کم پانی مل رہا ہے اس کو ہم سے استعمال کر کے عوام کو جتنا فائدہ پہنچا سکے وہ بھی ہم ضرور پہنچائیں. مگر ہم نے اپنا بنیادی ایشو کا حل کرنا ہے. ہم نے کم از کم 1991 واٹر ایکارڈ کو شارٹ اور میڈیم ٹرم میں، تو کم از کم 1991 واٹر ایکارڈ پہ عمل ہو. اور ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ایک نیا کنسنسس پیدا کرنے کے لیے جو مساوات پہ، برابری پہ، انصاف کی بنیاد پہ پانی کی تقسیم ہو. تھینک یو. عمران عباس. یہاں پہ متنازع خبریں چلتی ہیں کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ بنایا جانا چاہیے. لوگ یہاں کی خواہش ہے، یہاں کے ماتلی کے شہریوں کی خواہش ہے کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا جانا چاہیے. کئی فیس بک پر فیک نقشے اور وغیرہ اس طرح کی بھی پوسٹیں شیئر ہوتی رہتی ہیں. سر اگر آپ اس چیز کو خود ذاتی دیکھیں تو کہ ماتلی کو ڈسٹرکٹ کا اگر درجہ دیا تو مجھے نہیں پتا کہ سندھ حکومت کا کیا پالیسی ہوگا اس کے بارے میں، لیکن اگر یہ ماتلی کے عوام کا مطالبہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ماتلی کے عوام کی ڈیمانڈس ہوں گی ان کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے. تحفظ کا جو بل پیش کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس کے اوپر شکریہ ادا کرتا ہوں میں. PFUJ کا
अच्छा जी ओके। उसके ऊपर शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी है आपका, ये मरियम नवाज की जानिब से कहा गया है कि पीपल्स पार्टी जब तक शो का जो जारी किया गया उसका जब तक जवाब नहीं देगी, जब तक पीडीएम के अंदर वो नहीं आता। जहाँ तक आपका मैं हुकूमत सिंध का हमारा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, सहाफ़ी बरादरी का शुक्रगुज़ार हूँ कि हम इस नतीजे पे पहुँचे, इस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि द जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल हैज़ पास द कमेटी इन द सिंध असम्बली एंड इंशाअल्लाह ताला सिंध असम्बली से पास हो के कानून बनेगा। मगर एक अफसोस के साथ है कि हम 21st सेंचुरी में हैं और हमें इस किस्म के बिल पास करना पड़ रहे हैं। वैसे आप हमारा आइन के तहत आपको सारे तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ द प्रेस का हक़ मिलना चाहिए, और जिस तेज़ी के साथ और जिस तरीके से इवन यहाँ सिंध में हमारे सहाफ़ी दोस्तों को निशाना बनाया जा रहा है या नाइंसाफ़ी हो रहा है, उसका ना सिर्फ हम मज़ाहमत करते हैं मगर मुसलसल नासिर शाह साहब इस पे कोशिश करते हैं कि अगर किसी ने कोई जर्नलिस्ट के साथ नाइंसाफ़ी किया है तो हम उसको फॉलो अप भी करें और उनको सज़ा भी मिले। आपने नोट किया कि कल शायद इस्लामाबाद में कल रात एक सहाफ़ी असद तूर साहब पे हमला भी हुआ, उसका भी हम मज़ाहमत करते हैं, मुतालबा करते हैं कि अगर वफाकी हुकूमत के नाक के नीचे हमारे सहाफ़ी दोस्त तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के लिए ये क्या बयान है, ये क्या पैगाम है। और हम समझते हैं कि मज़ाक की बात है कि हमारा जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो दूसरे सूबे पे लेक्चर्स देने को तैयार है, मगर अपना इस्लामाबाद जो अपना डोमेन है वहाँ वो एक सहाफ़ी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सकते। ये पूरा पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बायस है कि हर महीने बाद एक दूसरा सहाफ़ी को उठा के इस्लामाबाद के सड़कों में उनके अपने घरों में मारा जाता है। तो हम मुतालबा करते हैं कि हाईएस्ट लेवल्स पे इस पे ना सिर्फ इंक्वायरी हो मगर एक्शन लिया जाए, फिल फॉर एक्शन लिया जाए। और जहाँ तक पीडीएम की बात है, मैंने उस शो कॉज नोटिस को फाड़ा है, मेरा मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आया है। ना हम मरियम शरीफ साहिबा को जवाब दे है, ना हम मियाँ साहब को जवाब दे है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों को जवाब दे हैं। और हम समझते हैं कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले के साथ मिलके जो सियासत करेंगे उसमें असल मज़ा होगा। पीएम ने शेख रशीद को सिंध में टास्क दिया कि वो अपना मान कायम चुका करें। आप कर पीएम ने शेख रशीद को सिंध में टास्क दिया है कि अपना मान कायम करें, तो आप क्या कहेंगे? वज़ीर दाखिला होने के बावजूद आपने खुद अभी बात की कि इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है, तो सिंध में क्या कर सकेंगे? मैं समझता हूँ कि फेडरल हुकूमत का कोई दिलचस्पी नहीं है सिंध के मसाइल के, सिंध के अवाम के मसाइल। वफाकी हुकूमत ने बार बार कहा है सिंध हमारा नहीं है। इसी शेख रशीद साहब ने जिस तरीके से सिंध के अवाम के बारे में पहले गुफ्तगू किया, सिंध के अवाम का अपना रिएक्शन उस पर आया है, उन्होंने ख़ुद जवाब दिया है। हम समझते हैं कि अमन अमान तो पूरा मुल्क में होना चाहिए, मगर अगर सिंध में अमन अमान होना है, जिस तरीके से अमन अमान में इजाफ़ा हुआ है सिंध में, तो वो सिंध के जवानों की वजह से, सिंध की पुलिस की वजह से, हमारा हुकूमत और उनके दरमियान जो कोऑपरेशन है, जो काम है, उसकी वजह से। और आई हैव फुल कॉन्फिडेंस कि सिंध के जो पुलिस है, सिंध का जो फोर्स है, सिंध का फ्रंट लाइन है, इंशाअल्लाह ताला वो उनके पास पूरा कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो सिंध में अमन और अमान संभाले। मगर वो जो दूसरे इश्यूज़ है, दूसरे फैक्टर्स है, उनको भी देखना चाहिए और सब इदारे को मिल के लॉ एंड ऑर्डर को और अमन को यकीनी बनाना चाहिए।
ही महरूम कर दिया गया। एक तो हमें पूरी नजर दी जाए, दूसरा मातली को जिला बनाने के हवाले से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के क्या फैसला करना। अब मैंने आपसे भी ये दूसरी दफ़ा सुना है कि मातली के अवाम चाहते हैं कि ये ज़िला बने, और पहली दफ़ा इधर से सुना है। तो आपका जो मौक़िफ़ है, मैं पार्टी के साथ और हुकूमत के साथ ज़रूर उसको रेज़ करूँगा, और जैसे पॉलिसी बनूँगा उस पर अमल। सर जी, एक सवाल ये है कि बैरियर टाउन वाला जो इशू है, सुनने में आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दोनों फ़िरक़ैन को आपस में पैचअप करवा दिया, तो सिंध की आवाम बड़ी बेचैन है इसके लिए। मुझे कोई पैचअप का या ऐसे कोई चीज़ का या कि कोई फ़र्क़ीन है या नहीं, लेकिन इतना हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक ऑर्डर आया था। उस ऑर्डर के मुताबिक हम समझते हैं कि अमल होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और उस ऑर्डर के मुताबिक सिंध के अवाम को उनका हक़ मिलना चाहिए। जो हम आपको याद होगा कि बारिशें भी हुए थे, और बारिश के दौरान भी मैंने सिंध का दौरा किया था जहां हमें नुकसान हुआ था, और उस वक्त भी हमारा मुतालबा था, आज भी हमारा मुतालबा है कि जो अवाम का कॉम्पनसेशन है, जिससे हम उनको पानी दे सकते हैं, उनको स्कूल्स दे सकते हैं, उनको सेहत दे सकते हैं, उनका पैसा है, उनका हक़ है, वो फिलफौर उनको दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि सिंध में बिज़नेस हो, सिंध में मुआशी तरक्की हो। मैं चाहता हूँ कि जो भी चाहता है वो बिज़नेस करे, वो अपना बिज़नेस करे, अपना कमाई करे। अगर वो बिज़नेस करेंगे तो आवाम को रोज़गार मिलेगा, मुआशी तरक्की होगा। मगर हम किसी की बदमाशी नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो जो भी हो, हम किसी का बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिज़नेस करे, 100 बिस्मिल्लाह करे, किसी का बदमाशी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो ये हाउसिंग वाले हो या कोई और हो। तो ये हमारा पॉलिसी होगा, और इंशाल्लाह ताला इसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे।